حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ صنعت کاروں، تاجروں اور کاروباری افراد سے رابطے میں ہے۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ملک میں کاروبار کے لیے سہولتیں بہتر ہوں گی۔ تحریک انصاف کے منشور میں تھا کہ وہ پاکستان کو ورلڈ بینک کی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار کرنے کی آسانی والے ممالک میں فہرست میں آگے لائے گی۔ کاروبار کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے گا جس میں کاروبار کرنا آسان ہو جائے گا، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس حوالوں سے مختلف اقدامات کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ حکومت پر امید ہے، اب 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، کیا حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ملک میں بزنس فرینڈلی ماحول بن گیا ہے جس سے معیشت بہتر ہو تو صنعت کار کا اعتماد اتنا ہو کہ وہ ملک میں انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ خود ملک کا سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری نہیں لگائے گا۔ ملک میں اس وقت تک روزگار پیدا نہیں ہوگا، چاہے حکومت کچھ بھی دعویٰ کرے، جب تک کہ جو ملک کا سرمایہ دار ہے وہ ملک میں سرمایہ نہ لگائے، ملک میں انڈسٹری نہ لگائے۔ ایکسپورٹیبل سرپلس کی حکومت بات کرتی ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ملک کا سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لکی سیمنٹ کے پاکستان کا سب سے بڑا سیمنٹ پلانٹ ہے لکی سیمنٹ، اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر علی ٹبا صاحب موجود ہیں۔ لکی سیمنٹ وہ کمپنی ہے جس کا جب اسٹاک مارکیٹ بہت زیادہ بڑی تھی، $3 ارب سے تجاوز کر گیا تھا، مارکیٹ کیپٹلائزیشن اب $780 ملین ہے۔ مختلف جو فیلڈز ہیں اس میں ان کا گروپ موجود ہے، چاہے وہ سیمنٹ بنانا ہو یا اس وقت کار بنانے کی میں بھی ان کا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے، فوڈ بزنس میں ان کا اس وقت سیکٹر ہے، تو بہت سارے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس وقت کیا وہ مثبت انداز میں پاکستان کی معیشت کو دیکھ رہے ہیں، سینٹیمنٹ کیا ان کا پازیٹیو ہوا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علی ٹبا صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر لکی سیمنٹ موجود ہیں۔ علی ٹبا صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان میں جو ٹاپ 3 ان ٹرمز آف ریونیو بزنس ہاؤسز ہیں ان میں سے آپ ہیں، آپ کا سب سے بڑا سیمنٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے، پاکستان میں ہی نہیں ہے بلکہ آپ عراق، کانگو وہاں پر بھی آپ کے سیمنٹ بنانے کے پلانٹس ہیں۔ اب فائنلی آپ کو لگتا ہے جب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بن رہا ہے کہ آپ مزید انویسٹ کریں، آپ کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت میں؟ شاذب بھائی، آئی تھنک جو کانفیڈنس لیول کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں تو آئی تھنک پروگرام اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابھی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ہسٹوریکلی لو ہے پاکستان کے اندر، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی، اس وقت 2 بڑے مسئلے تھے، ایک فسکل ڈیفیسٹ کا تھا، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا۔ تو بزنس مین کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ڈیمانڈ کمپریشن کر رہے ہیں وہ ایک سٹیبلائزیشن کی طرف جائیں گے، اکانومی کو سٹیبل کریں گے، اس کے بعد پھر ایک گروتھ ماڈل ڈیولپ کریں گے اور اس کی طرف لے کے جائیں گے۔ بٹ ایشو یہ ہوا ہے کہ اکانومی کو جب انہوں نے سٹیبلائز کیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو انہوں نے شرنک کیا، تو اس میں ساتھ ساتھ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا، وہ افیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں یا لیٹس سے کہ 12 سے 18 مہینے میں آپ کا تقریباً کرنسی جو ہے آپ کی وہ تقریباً 55% ڈی ویلیو کر گئی، انٹرسٹ ریٹ آپ کا 100% بڑھ گیا، 6.5 سے 13.25%۔ آپ کے جو بجلی کے جو ٹیرف ہیں، اسپیشلی جو آپ کے جنرل انڈسٹری کے ہیں، میں 5 ایکسپورٹ سیکٹر کی آپ سے بعد میں بات کروں گا، ابھی جنرل انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں تقریباً 75% جو انہوں نے گیس کا ٹیرف بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے بجلی کی جو ٹیرف ہے وہ بھی تقریباً 70 سے 75% بڑھا دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ڈیسیشنز کیے ہیں جس سے جو کاسٹ ہے ہماری وہ فردر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ایکسل لوڈ انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا بغیر انڈسٹری کے کنسلٹیشن کے کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، اس کے بہت ہی نیگیٹو امپیکٹس ہیں جی۔ مطلب اس میں ایک تو آپ کی انفلیشن بھی بڑھے گی بیکاز پاکستان میں انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ریلوے ہو اور دوسرے موڈ آف ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو اور اگر آپ اس طرح کی ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کریں، لیکن جب آپ کے پاس دوسرے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے اور اس طرح کا ڈیسیشن بغیر کنسلٹیشن آف اسٹیک ہولڈرز کرنا، اس سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ ہو گیا ہے اور باقی مسائل بھی جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو فائیو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں اس میں گورنمنٹ نے ایک بڑا زبردست بزنس ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے بجلی کے جو ٹیرف ہیں وہ انہوں نے 7.5 سینٹ فکس کر دیا۔ انہوں نے جو گیس کے جو ریٹ ہے وہ $6.5 جو ہیں، خاص طور پہ جو وہ لوگ جو RLNG استعمال کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا، بٹ پرابلم یہ ہے کہ
اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صرف پنجاب کے پروونس میں انہوں نے کی ہے. اگر آج مجھے 5 ایکسپورٹ سیکٹر میں کوئی ایکسپینشن کرنی ہے تو میں نے ایس ایس جی سی کے پاس گیا کہ بھائی آپ ہمارا جو 5 ایکسپورٹ سیکٹر کا جو ٹیرف ہو $6.5 ہے وہ آپ کنفرم کریں. انہوں نے کہا کہ وہ صرف پنجاب کے لیے اور صرف SNGPL کے لیے. تو اس طرح کی اگر امپلیمنٹیشن آپ نہیں کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے تو ایکسپورٹ تو نہیں بڑھے گی. ہاں ایکسپورٹ جو تقریباً $1 سے $2 بلین بڑھا دینا از ناٹ اے سولوشن فار پاکستان. دیکھیے پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمیں گروتھ کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے. جو گروتھ 5.5% تھی آئی تھنک وہ ڈراپ ہوتے ہوتے تقریباً 3.5%, اور میرے خیال میں ابھی جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں بھی تقریباً 3% تک رہے گی. اس میں جو ایک سلور لائننگ ہے وہ صرف ایگریکلچر سائٹ پہ کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جو کراپ کی سائز ہیں جس میں کاٹن ہے, رائس ہے, ویٹ ہے, اس میں شاید گروتھ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. بٹ اس کے علاوہ جو LSM ہے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں تو ابھی 3.5% کی کنٹریکشن آئے گی. بٹ یہ کنٹریکشن از دا بگننگ, یہ تو کنٹریکشن مزید آئے گی. میرے خیال میں اس فائنینشیل ایئر میں یہ کنٹریکشن 6.5 سے 7% تک چلے جائے گی. تو ان حالات میں آپ کی مہنگائی بھی بڑھے گی, بے روزگاری بھی بڑھے گی, نئی انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی. تو میرے جو ہے کنسرن کہ یہ جتنے بھی جو پرابلمز ہیں نا ان کا ایک مسئلہ بیٹھ کے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک حل ہونا چاہیے کہ روڈ میپ کیا ہے. آج اتنی انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے بزنس سیکٹر میں کہ آگے پتہ ہی نہیں کہ روڈ میپ کیا ہے. مطلب انویسٹمنٹ کریں کہ نہ کریں. مطلب اگر آج آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ کا پلان کیا کہ اگلے سالوں میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو میں کہوں گا نہیں, میں بالکل انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. بیکاز جو انویسٹمنٹ کر دی ہے اس کو چلانے کے لیے اتنے ڈیفیکلٹیز اور اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں کہ آگے تو انویسٹمنٹ کرنا اور سوچنا بھی میرے خیال میں امپاسبل ہے. اور صاحب اگر آپ ایک ایسے بزنس گروپ کے طور پر سامنے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر بڑی تشویش کی بات ہے کہ آپ جیسا بزنس مین کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 15-20 سال میں آپ نے بہت تیزی سے پاکستان میں ایکسپینڈ کیا ہے, کیا صورتحال نہیں رہی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب رہی, اس سب میں آپ انویسٹمنٹ کرتے رہے. اب کیا وجہ ہو گئی ہے؟ کیونکہ اب تو اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, 2 پاکستان کے پرابلم ہو رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا انڈسٹری کے لیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انفلیشنری پریشر کنٹرول ہو گئے ہیں. سائنز آ رہے ہیں کہ اب انٹرسٹ ریٹ یہاں سے کم ہونا شروع ہوں گے. دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ اس حکومت نے کرٹیل کیا ہے, امپورٹ کے ذریعے ہی کیا ہے, ڈیمانڈ پول کے ذریعے ہی کیا ہے, کانٹریکشن کے ذریعے ہی کیا ہے, مگر کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ سینسیٹیو سچویشن تھی. تو یہ 2 فیکٹرز آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب چیزیں یہاں سے بہتر ہوں گی, ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنے گا؟ اس میں جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ڈیسیشن میکنگ ہے. دیکھیں ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ ٹائم سے نہیں ہو رہی اور یا بالکل نہیں ہو رہی ہے. جب تک کہ ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوگی اور جتنے بھی جو مسئلے مسائل ہیں جو معیشت سے تعلق کرتے ہیں اگر اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے ایک ایک کر کے تو کانفیڈنس جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کا وہ بحال ہوگا. اور اس کے لیے ایک شارٹ ٹرم سے لے کے ایک میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پالیسی گورنمنٹ کو بنانی ہوگی. اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ان سے ایک ڈسکشن ہونی چاہیے کہ جو مسئلے مسائل جو آج ہم فیس کر رہے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے, اور اس کے بعد ایک وہ فوکس اور ایک اور اس ایریا پہ لے کے جائیں جہاں پہ کانفیڈنس بحال ہو نا. جی آج آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ کراچی میں بن قاسم میں نیشنل انڈسٹریل پارک بنا ہے. جی وہاں پہ ہم نے اپنی جو آٹو موبائل کی فیکٹری وہاں پہ ہم نے لگائی ہے. آج تک ہمیں وہاں پہ گیس نہیں ملی ہے. 1.5 سال سے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, نہ پانی اویلیبل ہے وہاں پہ, نہ انہوں نے وہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل کیا, نہ وہاں پہ سیوریج نہ ڈرینیج پہ کوئی کام ہوا ہے. تو اس طرح کے اگر باٹل نیکس ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح اس ماحول میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی کہ جو آلریڈی انڈسٹری لگ گئی ہے جس میں ہم نے تقریباً $200 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو انفراسٹرکچر ہی نہیں پرووائڈ کیا آپ نے ابھی تک. تو آگے اس طرح کے مسائل کو اگر حل نہیں کریں گے تو انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے, جو ایون جو انویسٹمنٹ ہو گئی ہے اس کو چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے. پھر آپ کو میں نے ایگزامپل دی کہ 5 ایکسپورٹ سیکٹر میں انہوں نے کہا کہ آپ ایکسپینشن کریں, ایکسپورٹ کو آپ بڑھائیں. اس کے لیے آپ نے ابھی تک اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے کہ $6.5 میں جو گیس ملنی چاہیے اس کی کسی پر کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. آج میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی ٹیکسٹائل میں, ایکسپینشن کرنی ہے پروسیسنگ میں, ویونگ میں اور اسپننگ میں, وہ میں ڈیسیشن اس لیے نہیں لے رہا کہ اس میں گیس اویلیبل ہے لیکن اس کے ٹیرف کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. تو اس طرح کے جو یہ اریٹنٹس ہیں نا جی, یہ بہت ہی ایک کنسرننگ ہے. اور اس کا جو سولوشن ہے اگر وہ فاسٹ ٹریک بیسس میں نہیں لیں گے تو آپ یقین مانیں شازیہ بھائی کہ آہستہ آہستہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اور بھی شٹر ہو جائے گا اور اس کو پھر دوبارہ سے بحال کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. اور اس دوران جو ہے آپ کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو کنٹریکشن ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ ریوائول کرنے میں پھر ایک کافی محنت اور کافی ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے.
جو پھر بڑی مشکل سے دوبارہ سے ڈیولپ. مگر میں یہ بتائیے، دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں وہ نظر آیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، کراچی آتے ہیں تو بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، ان کے تحفظات بھی سنتے ہیں، تو ملاقاتیں تو ان کا جو اپنی فائنینشیل ٹیم ہے ان کی وہ بھی بزنس کمیونٹی سے بہت زیادہ ملتی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو ایک دفعہ اگر پازیٹیو ہو جائے تو پھر کنٹینیو کرتا ہے، نیگیٹو ہو جائے تو بھی کنٹینیو کرتا ہے. اس حکومت کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے، بزنس سینٹیمنٹ، وہ بھی سٹاک مارکیٹ کی طرح وولیٹائل کیوں ہیں؟ کبھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں بزنس کمیونٹی، پھر نیگیٹو ہو جاتے ہیں. مل کر آتے ہیں پرائم منسٹر سے تو مثبت بات ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ نہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مل بھی رہے ہیں، فوکس بھی ہے ان کا، پھر بھی چیزیں اور سینٹیمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیسیشن میکنگ ہے جی. اگر ڈیسیشن ٹائم پہ نہیں کرتے، اگر ڈیسیشن ہو بھی جاتا ہے تو ہاف ہارٹیڈلی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، پوری امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے. تو جب بزنس مین جب بڑا کانفیڈنٹلی اس میٹنگ سے باہر نکلتا ہے اور 4 سے 5 دن بعد جب وہ چیزوں کو اور ایویلیویٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی خاطر خواہ کوئی چینج ہی نہیں ہو رہا تھا. مطلب جو بات کی ہوتی ہے اس کی نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو کانفیڈنس لیول جو شارٹ ٹرم یا 2-4 دن کے لیے دوبارہ سے بحال ہوتا ہے وہ دوبارہ سے شٹر ہو جاتا ہے. تو جب تک کہ یہ وار فوٹنگ بیسس پہ ان ڈیسیشن میکنگ کی کیپیسٹی اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو جو کانفیڈنس ہے وہ بحال نہیں ہوگا. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بھی ایک انڈیکیٹر ہے، از ناٹ دی اونلی انڈیکیٹر بٹ ون آف دی انڈیکیٹر جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کے حالات کیا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس کیا ہے، بزنس کا کیا کانفیڈنس ہے. وہ آپ مارکیٹ دیکھیں کہ مارکیٹ بڑھتی ہے، پھر تھوڑے دن بعد وہ دوبارہ سے کریکشن ہوتا ہے اور اسی لیول پہ واپس آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گراؤنڈ میں جو ریالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ویسے کی ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جب تک کہ وہاں پہ تبدیلی نہیں آ گی نا تو یہ حالات اکانومی کے، انڈسٹری کے، وہ بہتر نہیں ہوں گے. آپ نے تذکرہ کیا شروع میں کہ ایکسپورٹ سرپلس. دیکھیں پاکستان میں جو ابھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو بڑھ گئی ہے، ایون اگر میں آج کے ڈالر ٹرمز پہ بھی دیکھوں نا تو پچھلے ٹائم سے وہ ڈالر میں بھی جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، چاہے وہ انرجی کاسٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہو، چاہے وہ بجلی کی کاسٹ ہو یا باقی کاسٹ ہو. تو اگر ڈالر ٹرم میں آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے تو اس میں آپ پروڈکٹیوٹی کو بڑھا لیں، اس کے باوجود بھی جو آپ کی جو کمپیٹیٹرز ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. یہ سارے نیگیٹیوز ہیں، بہت سارے نیگیٹیوز ہیں. ظاہر ہے جو ڈیسیشن میکنگ ہے جس طریقے سے رہی پہلے 1 سال میں، بٹ جب میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ پازیٹیوز نظر آنا شروع ہوئے ہیں، آپ کو اس وقت حکومتی اقدامات کے بعد پازیٹیوز کیا دکھ رہی ہیں، مثبت باتیں کیا دکھ رہی ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ثابت قدم رہنا چاہیے اس حکومت کو ان اقدامات پر تاکہ کچھ مثبت سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو؟ دیکھیں جو اچھی چیز ہے کہ گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ ایک چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ اس ملک میں اگر ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کو بہتر کرنا ہے تو ٹیکس بیس کو جو ہے وہ براڈن کرنا ہوگا. اور اس میں جو انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں جو کہ تھوڑے بہت تکلیف دہ بھی ہے بٹ یہ بالکل ہی ٹھیک ہے، بیکاز جب تک کہ ٹیکس اور GDP ریشو نہیں بڑھے گا تو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور جب وہ ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں ہوگا تو آپ کی بورنگ کیپیسٹی ہے وہ لمٹ ہوتی جائے گی، اور اس سے پھر جو آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یا جو PSDP ہے وہ ہر مرتبہ اس کو وہ کم کرتے جائیں گے، جس سے اس کے واپس ایک منفی جو ہے وہ اثرات آئیں گے انڈسٹری میں، اکانومی میں. جو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئے پروجیکٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. تو کافی گیپ ہے جی، مطلب منسٹریز میں بھی سائلوں میں آپریٹ ہو رہے ہیں. ایک منسٹری کوشش کر رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے، دوسری طرف سے سپورٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھ سکے. تو آئی تھنک ایک ایسی پالیسی اور ایک ایسا آئی تھنک انوائرمنٹ چاہیے پاکستان میں جس میں جو منسٹریز ہیں وہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن بڑھے، جو مسئلے مسائل ہیں انڈسٹری کے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. میں ہر مرتبہ آپ کو یہ دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک کی ہے، مطلب کانفیڈنس لیول کو دوبارہ سے بحال کرنے کا، اور وہ ابھی تک پچھلے 12 مہینوں میں نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے جب فیصلے ہوں تو اس پر عمل درآمد بھی ہو. اب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت اکنامک اسٹیبلائزیشن حکومت کر رہی ہے وہ کانٹریکشن کے ذریعے کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے ڈیمانڈ پول کے ذریعے کر رہی ہے تاکہ امپورٹس کرٹیل ہوئی بھی ہیں. مگر پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے کہ پھر جب گروتھ ہوتی ہے تو وہ ایکسپینشن لیڈ ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. مگر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایکسپینشن ہے وہ امپورٹ لیڈ ہوتی ہے، اور امپورٹ بڑھ جاتی ہیں اور پھر یہی کرنا پڑتا ہے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں رہی ہے. تو جب ایکسپینشن ہو تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت جو انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے
وہ اتنی ہے کہ وہ ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کر سکے, یا جب ایکسپینشن ہو رہی ہو تو امپورٹ کا سبسٹیٹیوشن پیدا کر سکے اگر حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے پوری کی پوری انڈسٹری کو؟ یا اس وقت پاکستان کی انڈسٹری میں اتنی ہی کیپیسٹی ہے جتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اتنی ہی کیپیسٹی ہے جتنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے, نئی انڈسٹری لگے گی تو ہی کیپیسٹی پیدا ہوگی, چاہے ایکسپورٹ کی ہو یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ہو. اس وقت ایگزسٹنگ کیپیسٹی سے امید نہ رکھی جائے. نہیں, جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی اویلیبل ہے جس کو کہتے ہیں سرپلس کیپیسٹی, بیکاز چونکہ لوکل ڈیمانڈ میں کنٹریکشن آئی ہے تو ایکسپورٹ سرپلس جو ہے سب انڈسٹریز میں تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کافی انڈسٹریز میں اویلیبل ہو گئی ہے. لیکن جو ہماری کاسٹ ہے نا پیداوار کی, اور جو ہماری باقی کاسٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا ابھی ایکسل لوڈ کی وجہ سے, ایکسل لوڈ سے جو آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کوئلہ آتا ہے ساؤتھ افریقہ سے, انڈونیشیا سے, اس کا کرایہ تقریباً $15 ہم دیتے ہیں, مطلب جو 3 سے 4 ہزار کلومیٹر کے راستے سے آتا ہے. یہی کوئلہ جو ہم کراچی سے اوپر لے کے جاتے ہیں پنجاب میں یا کے پی کے میں, وہ ہم $45 کی کاسٹ دے رہے ہیں جی, $45 اس کی ہم کاسٹ دے رہے ہیں لوکل ٹرانسپورٹیشن کی. یہ ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو ایکسپورٹ سرپلس اویلیبل بھی ہے نا کیپیسٹی, وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی بیکاز ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہے. ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس ملک میں اتنی بڑھ گئی ہے, اور وہ ہم نے وہ فیصلے کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اکانومی میں اور بھی آپ کی جو مہنگائی ہے اور جو انفلیشن ہے وہ آگے جا کے بڑھنی ہے. اور اس طرح کے فیصلے سے جو اکانومی کی جو سمت ہے وہ درست ہونے کے بجائے وہ بالکل ہی ہم آف ٹریک چلے گئے. اور یہ جب تک یہ ڈیسیشن ریورس نہیں ہوں گے, جب تک یہ اسٹیک ہولڈرز اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے, میں تو بالکل ہی نا امید ہوں کہ یہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے خواہ خواہ کو اضافہ ہو جائے. ہاں جی, بالکل امید ہے کہ $1 سے $2 بلین آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, بٹ $1-2 بلین جو ہے وہ پاکستان کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے ایکسپورٹ ٹارگیٹ کو $40-50 بلین پہ لے کے نہیں جاتے اگلے 4 سے 5 سال میں, تو ہمارے جو اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. مطلب یہ ابھی ہم ٹھیک کر لیں گے کانٹریکشن کے تھرو, بٹ کانٹریکشن از ناٹ اے سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں, آپ پیداوار بڑھائیں, آپ لوگوں کے جو کاسٹ ہے انڈسٹری کے اس کو آپ ایڈریس کریں. اور جب تک کہ وہ آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, نہ آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی, اور جو مہنگائی ہے اور جو ان امپلائمنٹ ہے یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی آگے بڑھ, اور بھی اس میں اضافہ ہوگا. مطلب یہ جو آپ نے ایکسل لوڈ والی بات کی ہے, میں ذرا عوام کو کی معلومات کے لیے بتا بھی دوں کہ ایکسل لوڈ کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بڑے ٹرک کی اجازت ہوتی تھی کہ اگر آپ نے مال اپنا بھیجنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے یا پھر ملک کے اندر بھیجنا ہے, تو بڑا ٹرک 28 ٹن تک کا الاؤڈ ہوتا تھا. پھر فیصلہ کیا حکومت نے کہ کیونکہ اس سے روڈ بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی کو کم کیا جائے. یعنی جو ایک ٹرک میں مال چلا جاتا تھا وہ 2 ٹرک میں جاتا ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہماری کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے اس سارے کے سارے سینیریو میں. بٹ علی طبر صاحب, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بغیر کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیے یہ نہیں کیا ہے, سوچ سمجھ کر اسٹڈی کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے, یہ سٹیپ لیا گیا ہے, کیونکہ جو روڈ نیٹ ورک ڈیمیج ہوتا تھا اس میں جو خرچہ ہو جاتا تھا وہ بہت زیادہ تھا اس کے جو حکومت کو آمدنی کی صورت میں یا ملک کو آمدنی کی صورت میں وصول ہوتا تھا ایک بڑے ٹرک کو اگر وہ الاؤ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے خرچہ کم ہو رہا تھا انڈسٹری کا. دیکھیں, ہم نے جو انڈسٹری نے جو ایک تو انڈسٹری سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے, مطلب یہ فیصلہ بڑا ایک کم ٹائم پہ اور بہت ہی جلد بازی میں کیا گیا ہے. اور سیکنڈلی اس میں آپ جو کہتے ہیں کہ مینٹیننس, بالکل مینٹیننس کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے, بٹ اس کا سولوشن یہ ہے کہ انڈسٹری پہ جو آپ کی جو اکانومی پہ جو امپیکٹ ہے نا اس کی کاسٹ کا ایکسل لوڈ کو تقریباً $600 بلین کا سالانہ. اور جو ہم نے لوگوں سے جو ڈسکشن کی ہے کہ آپ کی جو روڈ کی جو مینٹیننس ہے اس کی کاسٹ میں جو اضافہ وہ 60 سے 70 بلین کا ہے. تو کہاں 70 بلین ایڈیشنل کاسٹ ہے جس کو آپ نے خرچ کر کے روڈ کو مینٹین کرنا ہے, اور کہاں 600 بلین کی آپ کی اکانومی میں جو کاسٹ ہے وہ اس کا اضافہ ہوگا. تو آپ ماہر ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ شارٹ ٹرم میں تو 60 سے 70 بلین زیادہ اضافی خرچ کرنا وہ بہتر ہے. اس میں آپ تھوڑا سا ٹول میں اضافہ کر سکتے ہیں, ٹول چارجز آپ بڑھا دیں تاکہ آپ کی جو ایڈیشنل کاسٹ ہے مینٹیننس کے وہاں سے آف سیٹ ہو جائے. بٹ ایٹ لیسٹ جو مہنگائی ہے, جو آپ کی ایکسپورٹ کی جو کمپیٹیونیس جو ہم نے لوز کر لی ہے وہ بلینس آف ڈالرز کے اندر ہے جی, مطلب اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا فیصلہ کرنا
اس وقت جہاں آپ کے پاس ریلوے آپشن نہیں ہے, ریلوے کی جو کیپیسٹی اویلیبل ہے جس میں آپ ان لینڈ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں وہ 25 سے 30% ہے. 70% آج بھی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ روڈ کے تھرو ہو رہی ہے پاکستان میں اور ٹرکس کے تھرو ہو رہی ہے, اور اس طرح کا ڈیسیشن جو ہے وہ اکانومی کو سپورٹ نہیں کرتا بلکہ اکانومی کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اور یہی حال ہوا ہے کہ آج آپ ٹرکس اویلیبل نہیں ہے, کرایہ آپ کا 100% بڑھ گیا ہے. روڈ میں آپ جائیں سپر ہائی وے, نیشنل ہائی وے وغیرہ میں تو کہیں پارشلی امپلیمنٹڈ ہے, کہیں پارشلی امپلیمنٹڈ نہیں بھی ہے. تو یہ مسئلے مسائل جو ہیں اس کو ایڈریس کرنا وار فوٹنگ پہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ کافی آپ کا جو انفلیشن کا جو نمبر آیا ابھی تقریباً 10.5% آیا, 13.25% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. تو وہاں پہ بھی گورنمنٹ کو پالیسی ریوزٹ کرنی ہوگی کہ اس ہائی انٹرسٹ انوائرمنٹ میں نئی انڈسٹری جو ہے وہ لوگ سیٹ اپ نہیں کر سکتے, بلکہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی سسٹین کرنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں پہلے جو آلریڈی انڈسٹری لگ گئی ہے ان کی جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں ان کو حل کر کے دیں, ان کے جو یوٹیلیٹیز کے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر کے دیں آپ, ان کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو آپ ایڈریس کریں. جب تک یہ آپ 3-4 چیزیں نہیں کریں گے آپ یقین جانیں کہ نئی انویسٹمنٹ آنا امپاسبل ہے. جی مگر حکومت نے کافی سارے اقدامات کیے بھی ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بزنس کمیونٹی سے ملتے بھی ہیں. اب ایک جو تنقید ہے وہ یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر پر پاکستان میں, اور خاص طور سے جو ایکسپورٹ فوکس سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے, اس پر ہوتی ہے کہ جب پاکستان نے گروتھ کے اچھے نمبرز دکھائے بھی ہیں تب بھی ایکسپورٹ سیکٹر میں کوالٹی اور ویلیو ایڈڈ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں ہوئی ہے, نظر آتا ہے کہ وہ دنیا سے کس طریقے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو مختلف حکومتوں کا بھی یہ تنقید رہی ہے کہ ایکسپورٹ کا سیکٹر مرات مانگتا رہتا ہے, درست سمت میں سرمایہ کاری نہیں کرتا پاکستان میں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹس آئی ہیں, تو فورن انویسٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایکسپورٹ سیکٹر میں پاکستان میں جو آئی ہے یا نہیں آئی ہے. میرے خیال میں پچھلے 70 سالوں میں پاکستان میں ایکسپورٹ سیکٹر میں بہت ہی کم انویسٹمنٹ آئی ہے, بیکاز پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, وہ اتنے مہنگے ہیں کمپیئر ٹو جو ریجنل کنٹریز ہے, بنگلہ دیش ہے, چائنا, انڈیا سے, کہ یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں یا تو وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آتے ہیں یا آئی پی پیز میں آتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ڈالر بیس ریٹرن ملتا ہے, یا پھر ایف ایم سی جی آ رہے ہیں, فاسٹ کنزیومر گڈز ہیں, جس میں وہ ساری اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری یا جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آج تک ایکسپورٹ سیکٹر میں نہیں آئی. اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی بزنس مین کو بزنس کرنے نہیں آتا یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, چلیں میں اس چیز کو ایک طرح اگر ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, تو فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئی ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف کرٹیسائز کر دینا کہ ایکسپورٹ اس سے نہیں بڑھی ہے کہ لوگ باقی سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کی طرف نہیں کر رہے, وہ جو امپریشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس امپریشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. ایکسپورٹ بڑھے گی, بٹ جب تک کہ ان مسئلوں کو آپ حل نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھنے کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ کافی کم ہے. میں نے کہا کہ 2 بلین 3 بلین ڈالر تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, بٹ اس سے پاکستان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک کہ ایکسپورٹ کو ہم 40-50 بلین ڈالر پہ لے کے نہیں جاتے. جو سب سے زیادہ ایک پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ 3.5% جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی منفی 3.5%, جس پر اس حکومت پر پہلی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ تو وہی نہیں, یہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے ہو گیا, وہ یہاں بھی رکے گی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سال منفی 6.5% ہو سکتی ہے. اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کیونکہ لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے, منفی ہوگا تو کیا پھر ایکسپیکٹ کریں ہم کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا؟ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ٹیکس کا کنٹریبیوشن ہے جب منفی ہوگی گروتھ, یعنی کہ ارننگ بھی کم ہوں گی, یعنی کہ ٹیکس بھی کم دیں گے, تو ٹیکس میں بھی بہت کم اس وقت کنٹریبیوشن ہو جائے گا. تو یہ تو پھر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے سینس میں, بے روزگاری کے سینس میں, ٹیکس کی آمدنی کے کو اگر مد نظر رکھیں تو ایک بہت ہی برا سال ہم اس وقت دیکھیں گے. جی آئی تھنک دیکھیے جتنی بھی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جیسے اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, باقی ایریاز ہیں, اس میں تقریباً 30 سے 35% کی کنٹریکشن ہے ڈیمانڈ کے اندر. جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں اس میں بھی تقریباً 15 سے 20% کی جو ہے وہ کنٹریکشن ہے. اور میں کہا یہ تو ابھی آئی تھنک ابھی تو شروعات ہے, آگے اور بھی اس میں خیال کنٹریکشن بڑھتی جائے گی. اور تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے اندر جو اریٹنٹس ہیں جس میں بزنس کرنا مشکل ہو گیا ہے,
जो हमारे जो अखराजात हैं, जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, उनको अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करेंगे और उसको सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो मैं आपको बार बार ये इस चीज़ के लिए मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बड़े मसले मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। और अगर इस वक्त अगर इसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके आपका टैक्स कलेक्शन में भी प्रेशर आएगा, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में प्रेशर आएगा तो मिनी बजट्स आएंगे तो और कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी, आपकी कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाएंगी। तो ये हल नहीं है। हल यही है कि आप एक होलिस्टिकली एक स्टडी करें और उस स्टडी के बाद आप एक पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के थ्रू आप एक डिसीजन लें, और डिसीजन आप नहीं लेंगे और डिसीजन लेने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे तो ये हालात मेरे ख्याल में आगे जाके और भी इकोनॉमी के जो हैं वो ख़राब होंगे, ठीक नहीं होंगे। मतलब प्रोग्राम के आखिर में ये भी बताइएगा कि आपने खुद ऑटो सेक्टर में आपके ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई, नज़र आ रहा था कि जनरल डिमांड बढ़ रही है, बड़े बड़े इस वक्त जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आएंगी, लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि वो अच्छी कारें ख़रीद सकते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। जब ये हुकूमत नई आई तो उस वक्त ये क्रेडिट लेने लगे थे कि नून लीग के दौर में जो इन्वेस्टमेंट्स कमिट हुई थी वो पहली दफ़ा हम लेकर आ रहे हैं। अब जैसे ही अचानक ऑटो सेक्टर में भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है अनफॉर्चुनेटली, तो वो हुकूमत ने क्रेडिट लेना भी बंद किया है। तो ये जो नई कंपनीज आ रही थी, आप भी किया मोटर्स पाकिस्तान में ला रहे थे, इसके अलावा दूसरे वेंचर्स आ रहे थे, तो ये तो अब जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी इस वक्त इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, उन्हें अपने प्लांट हफ्ते में शट डाउन करने पड़ रहे हैं, उनमें हो रहा है कि कहीं उन्हें बेरोजगारी वहां पर लोगों के लिए पैदा हो रही है। तो आप जो देख रहे थे कि ऑटो सेक्टर में गाड़ी बनाने में एक ब्राइट फ्यूचर है, उसमें आपको भी स्लो डाउन दिख रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी ने जो की है उसमें भी नियर फ्यूचर में उस तरीके से लोगों की डिमांड ना हो? इसमें शासिफ भाई कॉन्ट्रैक्शन तो देखें, एक कॉन्ट्रैक्शन डिमांड जो है वो तो एक पॉलिसी के थ्रू भी करी जा रही है और एक पर्पस भी करी जा रही है ताकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाए। बट इसका जो सोल्यूशन आपको मैं बताया ना कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जैसे आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया। अब आपने वो पॉलिसी बनानी है जो आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो और जो प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ हो, जिसमें नई इंडस्ट्रीज आए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और डिमांड क्रिएट हो, और उस डिमांड के थ्रू इंडस्ट्री चले, ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बेहतर हो आपकी, उसके थ्रू जो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट जो शॉर्ट टर्म में तो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें तो मुझे कोई खातिर खा कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर आप 2 साल बाद 3 साल की आगे की बात करें, बट अगर ये हालात इसी तरीके से चलते रहे तो वो भी हालात मिड टर्म में भी ठीक होने के मुझे असरात नज़र नहीं आते। बट अगर ये डिसीजन लेने देते हैं और जो सिमत है हमारी इकोनॉमी के उसको दुरुस्त करते हैं तो उम्मीद है कि अभी तो 1 साल 2 साल स्टेबलाइजेशन चलेगी, लेकिन उसके बाद आगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ऑटो पॉलिसी में जो इन्वेस्टमेंट आई है उसमें देखें, एक तो कंज्यूमर को मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हो जाएंगी, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है या जो लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट्स हैं या जो आपकी जो इंडस्ट्री है इसकी ये जो कार इंडस्ट्री है उसमें जो लोकलाइजेशन होगी तो आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ग्रोथ आएगी, उसमें लोकलाइजेशन होगी और उसके साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो और जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की है जिसमें इन्होंने सेकेंड हैंड कार्स को डिस्करेज किया तो ये डिसीजन भी काफ़ी मददगार साबित होगी, बट उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। शॉर्ट टर्म में तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि डिमांड बढ़ेगी, बट मुझे उम्मीद है कि अगर आज भी ये इन मसलों को हल कर दें और जो इशूज़ हैं हमारे उसको रिजॉल्व कर दें तो 2 साल बाद दोबारा से ग्रोथ और इसमें जो इंक्रीज है डिमांड में वो उम्मीद है कि वो आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली तब्बा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लकी सीमेंट हमारे साथ मौजूद थे। मस्बत नहीं है मईशत को लेकर, हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं कि या तो हुकूमत फैसले नहीं करती, फैसले कर लेती है तो उन पर कायम नहीं रहती, पॉलिसी की डायरेक्शन के इस वक्त इशूज़ हैं, कमिट करते हैं वो बात पूरी नहीं होती है, ये मसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला अब हमने शुरू किया है उनसे बात करें। मईशत में अगर मस्बत बातें आ रही हैं, हुकूमत का दावा है कि वो बेहतर होगी, तो क्या वो भी इसको बात को मस्बत ले रहे हैं या उन्हें कहाँ कहाँ लगता है कि हुकूमत की सिमत दुरुस्त नहीं है और वो हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि अगर पाकिस्तान का लोकल सरमायाकार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आएगी। लोकल सरमायाकार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, रोज़गार के मौके पैदा करते हैं, वही बैरूनी सरमायाकार लाने में भी किरदार अदा करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, तो इनका एतमाद बहुत ज़्यादा लाजमी है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीन। अरे अभी तक आपने जियो न्यूज का पेज लाइक नहीं किया?
अरे भाई फौरन लाइक के बटन पर क्लिक करें और फॉलोइंग के मेन्यू में सी फर्स्ट पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जब भी फेसबुक पर लॉगिन करें तो जियो न्यूज हमेशा की तरह सबसे पहले न्यूज पहुंचाकर आपको बाखबर कर सके।